هم جهنم وبئس المهاد صدق اللہ العظیم۔ عصر حاضر میں مسلمان جس دور میں زندہ رہ رہے ہیں، یہ دور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دور اپنے نظام زندگی، اپنے معاشی سیٹ اپ اور اپنے معاشرتی سیٹ اپ کی حیثیت سے یہ کوئی اسلامی معاشرہ ہے، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا پولیٹیکل سیٹ اپ، سیاسی سیٹ اپ، معاشی سیٹ اپ، حتیٰ کہ اب رفتہ رفتہ معاشرتی سیٹ اپ جو ہے وہ بھی سارا اسلام کے مطابق نہیں، بلکہ جدید، ماڈرن اور سرمایہ دار سوسائٹی ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے۔ اور انسانی تاریخ کا سب سے ظالم شخص جو ہے آج تک، اگر اسلامی تاریخ میں آواز بس ٹھیک، ہاں جی، اسلامی تاریخ میں جس قدر ایک ظالم، ایک جابر اور بے رحم انسان اس سوسائٹی، اس معاشرے اور اس نظام نے پیدا کیا ہے، اس طرح کا بے رحم، سخت گیر اور دوسروں پر ظلم و ستم اور جبر کرنے والا انسان انسانی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ اگرچہ بظاہر نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اس وقت امن ہے، آشتی ہے، سہولت ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کی جا رہی ہے، جبکہ اصلاً ظلم ہے، جبر ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور انسان شدید تکلیف، درد کے ماحول میں زندہ رہ رہا ہے۔ انسانوں کے حوالے سے جس قدر لرزہ خیز اور تکلیف دہ داستان اس عہد کی ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں رہی۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے ہی شہر یا اپنے ہی ملک کا اخبار پڑھیں تو روزانہ اخبار میں ہونے والے قتل اور روزانہ ہونے والا ظلم جو ہے، ہم اس قدر ظلم، جبر اور قتل کی خبروں کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمارے طبیعت پر وہ ظلم کوئی اثر نہیں کرتا، قتل ہمیں قتل نہیں لگتا، ظلم ہمیں ظلم محسوس نہیں ہوتا، ڈاکہ زنی کو ہم نارمل لیتے ہیں، اور بڑے بڑے حادثوں کو ہم ایک میڈیا کی خبر اور اخباری خبر سے زیادہ وقت نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اس دور میں محسوس کرنے کی اور کسی کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو رہی ہے۔ یعنی جہاں یہ معاشرہ بے رحم ہے، وہاں اس معاشرے نے انسان سے قوت احساس بھی چھین لی ہے۔ وہ غم کو غم کے طور پر محسوس نہیں کر سکتا، وہ خوشی کو خوشی کے طور پر محسوس نہیں کر سکتا، وہ دکھ کو دکھ کے طور پر محسوس نہیں کر سکتا، گویا کہ ساری انسانی صلاحیتیں بھی اس وقت شل ہو چکی ہیں۔ ہم اس قدر تکلیف دہ اور ظلم اور جبر کے دور میں زندہ رہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مریض جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے
تو اس کے اندر واپسی پر شکوہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے دل میں احساس موجود نہیں ہے. جس طرح کی احساس کا ارادہ، جس طرح کی صحت کے بارے میں امید اور جن بہترین کلمات کے سننے کا ایک مریض خواہاں ہوتا ہے، وہاں جا کے محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس یہ کلمات نہیں ہے. گویا کہ ڈاکٹر جو ہمارا مسیحا ہے، اس مسیحا کے پاس بھی اب مسیحائی کے جملے نہیں ہیں. وہ ایک بزنس مین اور ایک خالص تاجر بن چکا ہے. ایک ایسا تاجر کہ جس کو ایک اپنے کسٹمر سے پیسوں کی غرض ہوتی ہے، احساس کی قوت اس کے پاس موجود نہیں. تو یہ ہماری معاشرتی رویے ہیں. تو یہ جو دور جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انسان کو روشنی مل رہی ہے، انسان کو تعلیم مل رہی ہے، انسانیت کے حقوق دنیا کو دیے جا رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے جیسے نظر آ رہا ہے، بلکہ ایک ظلم اور جبر کی ایک داستان ہے جس کا کچھ حصہ میں آپ کو سناتا ہوں. مثال کے طور پر کاروبار کی سطح پر اگر آپ سوچیں تو انسانوں کی آزادی اس بات میں ہے کہ انسان اپنا بزنس کرے. اب ذرائع آمدنی جو ہیں ہمارے، وہ معاشرے میں دو طرح سے ہم حاصل کرتے ہیں. یا تو کچھ لوگ جو ہے وہ جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اور یا جو ہے کہ کچھ لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین دو ذرائع سے اس معاشرے میں کوئی بھی مالک ہوتا ہے یا کوئی جو اس کا ملازم ہوتا ہے، وہ ہر سطح پر، کوئی کسان ہو مالک ہوتا ہے پھر اس کا ملازم ہوتا ہے، کوئی بزنس مین ہو مالک ہوتا ہے پھر اس کا ایک ملازم ہوتا ہے. تو ان دونوں سطح پر انسان اپنے رزق کو جمع کرتا ہے. اور اگر آپ اپنے جاب سیکٹر کو ذرا دیکھیں تو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اگر کسی مالک کو اگر آپ 1,00,000 کما کے نہیں دیتے تو آپ اس سے 20-25 ہزار کی مزدوری اور ملازمت کی توقع نہیں کر سکتے. اور اگر 1-2 آپ پورا سال کماتے رہیں اور 1-2 ماہ آپ نہیں کما سکے تو اس کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو بھیج دے گا کہ آپ میرے کام کے نہیں رہے. اور اس سے بڑی سطح یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں جس میں انسان کو آزاد کیا جا رہا ہے، آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں، عورت آزاد ہو جائے، مرد آزاد ہو جائے، مزدور آزاد ہو جائے، یہ آزادی کے نعرے آپ سنتے ہیں ہر طرف سے. اس سوسائٹی کی حالت یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں بڑا بزنس مین، سرمایہ دار جو ہے، وہ چھوٹے بزنس مین کو کھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر 1950 کے گوشواروں کا، ہمارے نہیں، ان لوگ ملکوں کے جہاں بہت حقوق لوگوں کو ملے ہوئے ہیں، ان کو دیکھیں کہ فرانس کے 1950 میں 50% لوگ جو تھے ان کے اپنے کاروبار تھے، اور 50% لوگ جو تھے ملازمت کرتے تھے، کسان تھے، ملازمت کرتے تھے. 50% لوگوں کے اپنے کاروبار تھے. اس وقت پورے فرانس میں صرف 5% لوگوں کے اپنے کاروبار ہیں، باقی 95% لوگ ملازم ہیں. حقوق کے نام پر اور آزادی کے نام پر جو کچھ سارا کچھ دیا جا رہا ہے، وہ لوگوں کے کاروبار کدھر گئے؟ 95% لوگ کارپوریشن کے ملازم ہیں، وہاں کمپنیز کے، گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کی ہو، اور 5% لوگ مالک رہ گئے. گویا کہ لوگوں سے ان کا کاروبار بھی چھین لیتے ہیں. تو جس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، اس دور کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ہم سب جو ہے اپنے گھروں میں ٹی وی، کیبل، عام طور پر بزرگ اس لیے لگاتے ہیں کہ خبریں سننی ہوتی ہیں، نوجوان اس لیے لگاتے ہیں کہ میچ دیکھنے ہوتے ہیں، کوئی ڈرامے یا فلمیں، عورتیں اس لیے لگاتی ہیں کہ ڈرامے دیکھنے ہوتے ہیں. اور جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگ گھروں میں ٹی وی لگاتے ہیں، آپ کو اس بات کا، وہ ہوتی خبریں. اور آپ کو پتا ہے کہ انسان کے اندر قوت احساس ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ماڈرن سوسائٹی میں انسان کی قوت احساس ختم کے لیے سب سے زیادہ جو چیز کارگر ہے وہ خبر نامہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی ٹی وی پر کہ ٹی وی پر خبریں چل رہی ہوتی ہیں، ایک خبر آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ ایک جشن منایا جا رہا ہے، وہ خبر چلی، اس کے فوراً بعد آ گیا فلاں ایک بہت بڑی مرگ ہو گئی، حادثہ ہو گیا ہے.
اس خبر کے فوراً بعد آگے کرکٹ میچ آ جائے گا، پھر کمرشل آ جائے گی، سب ناچنا شروع ہو جائیں گے. دیکھا ہے آپ نے کبھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی خوشی کو ہم خوشی کے طور پر محسوس کرنے کے قابل نہیں رہے، دکھ کو دکھ کے طور پر محسوس کرنے کے قابل نہیں رہے، جشن کو جشن کے طور پر منانے کے قابل نہیں رہے، اور ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم اویئر ہو رہے ہیں، ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہمیں علم مل رہا ہے، ہمیں نالج مل رہا ہے، جبکہ نتیجتاً ہم جاہل بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس کی قوت ختم ہو جاتی ہے. آپ ذرا سروے کر لیجئے گا، جو لوگ روز خبریں دیکھتے ہیں یا جو لوگ روز اخبار پڑھتے ہیں، ان کے اندر احساس کی قوت، اور وہ لوگ کہ جو خبریں اور نہیں پڑھتے اور اخبار نہیں دیکھتے، ان کو دیکھیے کہ ان دونوں کے اندر احساس اور چیزوں کو محسوس کرنے کی قوت کا فرق کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم علم کے ذرائع سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے علم تو ہمیں کیا دے رہے ہیں، وہ ہمارے اندر انسانیت بھی چھین رہے ہیں ہم سے، اور ہم سب اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کی طلاق کی ریشو اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اور اس طلاق کی ریشو کی اصل بنیاد ہمارے گھروں میں دیکھے جانے والے ڈرامے ہیں. یعنی ڈراموں اور فلموں کے ذریعے ایک خاتون، ایک لڑکی جس زندگی کا اپنے سامنے ایک نقشہ کھینچتی ہے، جس زندگی کو تصور کرتی ہے، آپ کو اس بات کا امکان ہے عملی دنیا میں زندگی موجود ہی نہیں ہے. جب وہ اپنے ارد گرد ایک حالہ بنا لیتی ہے اور ایک دائرہ کھینچ لیتی ہے کہ میری زندگی ایسے ہوگی، عملی زندگی میں دیکھتی ہے کہ یہ زندگی تو بالکل اس کے مخالف اور الٹ ہے. نتیجتاً کیا ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے اور ان کا گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو گویا کہ اس وقت جس زندگی میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، اس زندگی نے ہمارے اندر سے انسانیت بھی ختم کر رہی ہے، علم بھی ختم کر رہی ہے، احساس بھی ختم کر رہی ہے، اور ہمارے معاشرے کو بھی توڑے جا رہی ہے، اور ہم سب خوشی خوشی اسے قبول کیے جا رہے ہیں. اس لیے اس دور کے بزرگوں اور نوجوانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمیں کیا دیا جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں ہو کیا رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں گفتگویں کیا ہو رہی ہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اہداف کیا ہیں. اس لیے یعنی مجموعی طور پر جبر، ظلم کرتے ہوئے ہمیں ایسا، مثال کے طور پر دنیا کا سب سے بڑا ظالم سرمایہ دار ہوتا ہے. اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک کتاب ہے ڈارک سائڈ آف دا ڈیموکریسی، ایک وکیل کی کتاب ہے. اس نے اس کو ایک کیس اپنے کو ڈسکس کیا اپنی کتاب میں. یہ دنیا میں ایک کمپنی ہے بہت بڑی کاروں کی، فورڈ، آپ نے سنا ہوگا نام، امریکہ کی کمپنی ہے. یہ کمپنی سالانہ 1 کروڑ گاڑیاں بناتی ہے. تو یعنی آپ ظلم کی حد دیکھیں کیا ہے کہ جب انسان سرمایہ دار بنتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا، انسان کی قیمت اس کے ہاں کوئی نہیں ہوتی. اب ادھر دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ جس شخص نے ایک قتل کر دیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک کو زندگی بخشی، اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی. یہ انسان کی قدر ہے. اور اللہ کے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو آدمی کسی ایک کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، اس کی جزا مستقل جہنم ہے. جبکہ اگر آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ایک سرمایہ دار آدمی جس کو یہ سوسائٹی پیدا کری، وہ کتنا ظالم ہوتا ہے. فورڈ کمپنی نے، آپ کو پتا ہے کہ آپ جو لوگ گاڑیاں چلاتی ہیں کہ انجن، جو گاڑی کے پیٹرول کی ٹینکی ہوتی ہے اور سیلنسر جو ہوتا ہے، وہ دونوں قریب قریب ہوتے ہیں، اور سیلنسر اور پیٹرول کی ٹینکی کے درمیان ایسے پرزے لگائے جاتے ہیں، ایسے آلات لگائے جاتے ہیں جو سیلنسر کی گرمی پیٹرول کی ٹینکی تک نہیں پہنچنے دیتے. اس ایک آلے کی قیمت جو کسی ایک گاڑی میں لگتا تھا $3 تھی، $3 قیمت. یہ مائیکل مین نے اپنی کتاب میں اس کیس کو درج کیا ہے، $3 تھی. تو فورڈ کمپنی کے مالک جو تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس ایک پرزے کو نکال دیں تو اس سے گاڑی کے مارکیٹ جانے سے پہلے ہمیں $3 کروڑ کا منافع گھر میں ہی ہو جائے گا. $3 کا ہے گا نا جی، کروڑ گاڑی بنانی ہے تو $3 کروڑ کا منافع گھر ہی ہو جائے گا.
انہوں نے پھر اس کے اوپر سروے کیا اور تجربہ کیا کہ اگر اس پرزے کے بغیر یہ گاڑی چلے تو کتنی دیر تک چل سکتی ہے. وہ 300-400 کلومیٹر کے بعد پھر ہیٹ پکڑتی تھی اور پھر گاڑی لاس کر جاتی تھی. انہوں نے پھر سروے کیا کہ ہماری گاڑی کو اتنے لمبا ڈرائیو سالانہ کتنے لوگ کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کیا, اس پر انہوں نے ریسرچ کروائی, پتا چلا کہ 2-3% لوگ کرتے ہیں, اس سے زیادہ لوگ اتنی ڈرائیو کرتے نہیں ہیں. اب انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں کی ہمیں انشورنس پے بھی کرنی پڑ جائے, یعنی اگر ایک گاڑی چلتی ہے اور گاڑی چلنے کے بعد 400-500 کلومیٹر کرنے کے بعد وہ بلاسٹ کر جاتی ہے, اس کو آگ لگ جاتی ہے اور بندے مر جاتے ہیں, کہتے ہیں اگر ہم ان کی انشورنس پے کر دیں تو پھر بھی ہمارا خرچہ $1 کروڑ آئے گا. لہذا انہوں نے اس پرزے کو نکال دیا, 2 کروڑ پھر بچ جائے گا, $2 کروڑ. آپ مجھے یہ سوچیں کہ جس شخص کا خدا پر ایمان ہوگا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر میری وجہ سے ایک بندہ مر جائے گا تو مجھے ہمیشہ کی جہنم ملے گا, لیکن اس کروڑوں ڈالر کے مالک آدمی کو یہ اتنا بڑا ہوس اور اتنا درندگی جو اس کے اندر پیدا ہوگی سرمایہ کی بنیاد پر, اس کو اپنے $2 کروڑ بچانے کے لیے اس نے کیا کیا ہے, 20 انسانوں کی کیا ہے جانیں داؤ پہ لگ گئی. اور جب یہ کیس عدالت میں پٹ ہوا تو وہاں آ کے اس نے بتایا کہ یہ گاڑی میں یہ کیا گیا تھا جس کی بنیاد پر یہ حادثے ہوئے ہیں. اور یہ وکیل نے, اس کے وکیل نے یہ لکھا ہے واقعہ, اس کی اپنی کتاب ہے ڈارک سائڈ آف دا ڈیموکریسی.